اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید انصار حسین نقوی، حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں آپ سبھی ناظرین کا اپنے اس چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کا موضوع شب قدر و نزول قرآن ہے، جس پر بحث کے لیے بیان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان خاص حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد وزیر حسن صاحب۔ آئیے میں مولانا کو آپ سے متعارف کراتا ہوں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اس چینل میں بہت شکریہ آپ حضرات زحمات اٹھا رہے ہیں اپنی زحمتوں کے ساتھ یہ سب، اور پبلک کو ماشاءاللہ آپ ان حقائق سے روشناس کرا رہے ہیں۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں جو ہے وہ اس بندہ حقیر کو اور مومنین کرام کو ضرور یاد رکھیں۔ مولانا صاحب، ہمارا آج کا موضوع شب قدر و نزول قرآن ہے۔ اس سلسلے میں چند سوالات جو ہے وہ ناظرین کرام کی طرف سے آئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہاں تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارا اس سلسلے میں ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شب قدر میں کس صورت میں کس طرح نازل کیا؟ جی السلام علیکم۔ یہ سوال بہرحال ایک عام سا سوال ہے جو اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ ہم شب قدر کے ساتھ ساتھ نزول قرآن کی حقیقت کو اور نزول قرآن کی حقیقت کے ساتھ ساتھ خود شب قدر کو، یعنی ایک طرف سے خود قرآن کے نازل ہونے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں، دوسری طرف سے وہ شب کی جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ کتنی مبارک رات ہوگی۔ سورۃ دخان میں آپ اگر پڑھیے تو اس میں فی لیلۃ مبارکہ، سبحان، ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی ایک مرتبہ شب قدر کہہ لیجئے، اس کے لیے اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے میں ذرا سا، لیکن جہاں لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں، یعنی جس کو قرآن کہہ رہا ہے سورہ دخان میں کہ وہ مبارک رات تھی جس میں میں نے اس قرآن جیسی کتاب کو میں نے نازل کیا۔ ایک سوال یہ ہے، یہ کتاب قرآن مجید، اس کی اہمیت جی اگر ہم سمجھ لیں کہ بھئی یہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، جو ہماری زندگی کا سرنوشت ہے، ہماری زندگی کے آداب پورے، اس میں انسان پیدا نہیں ہوتا، پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کے ملنے کو بھی یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ پھر ہم جب پیدا ہوئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، پیدا ہونے کے بعد کیسے ہم کو ماں باپ کو بتایا گیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے کیا کریں، آداب بتائے، پیدا ہو گئے تو آداب بتائے ماں باپ کو کہ کیسے تربیت پرورش کیجیے گا، قرآن قرآن میں موجود ہے۔ جی قرآن یعنی ہمیں، یعنی قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اب یہ کہ آپ ڈائریکٹ قرآن سے پوچھنا چاہیں گے تو بہرحال مفسرین، معصومین، اہل بیت علیہ السلام، قرآن کی تفسیر امام صادق سے پوچھیے، امام باقر سے پوچھیے، وہ بتائیں گے۔ بہت سی آیات شاید اس کو ہم نہ سمجھ سکیں، لیکن جب معصومین کے اشارے سے ہم اس آیت کو سمجھنا چاہیں گے تو بالکل آسانی سے وہ آیت ہمیں سمجھ لیں۔ تو آداب زندگی ہمیں یہ کتاب ہدایت ہے، اتنی بڑی کتاب، اس کو پروردگار عالم نازل کر کے فی لیلۃ مبارکہ یہ احسان جتا رہا ہے، بتا رہا ہے سمجھو تو، یا تو قرآن کو سمجھ لو یہ قرآن کیا ہے، یا اس رات کو سمجھ لو کہ جس رات میں اس قرآن کو، یعنی قرآن ایک ایسی چیز تھی جس کو خداوند عالم نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔
اب جب لیلۃ مبارکہ میں نازل ہوا، گویا قرآن کی عظمت اور فضیلت تو تھی ہی، ساتھ میں اس رات کی بھی اہمیت، سبحان اللہ، جس رات کی اہمیت اور منزلت بڑھ جائے اسی کو شب قدر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے سامنے کہ کیسے یہ کتاب نازل ہوئی شب قدر میں۔ اب یہ جو ہمارا علوم قرآن میں یہ بحث کہ نزول قرآن، شان نزول، کیوں نازل ہوئی آیت، سبب کیا ہے قرآن کی آیت کے نازل ہونے کے؟ معلوم ہوا روٹیاں دی گئی تو قرآن کی آیتیں، سورہ، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا فقیر کو تو آیت، پنجتن تطہیر کے چادر کے نیچے جمع ہوئے تو آیت تطہیر نازل ہوئی، یہ شان نزول۔ لیکن یہ جو آیات کبھی کبھی واقعات، حوادث پیش آئے تو آیت نازل ہوئی، جیسے ضرورت پڑی ویسے آیت نازل ہوئی۔ جنگ احد میں، جنگ بدر میں جب مسلمان کفار کے مقابل، قریش کے مقابل آئے تو بڑا خوف، یہ دیکھو 3000، ہم تو 70 بھی نہیں ہیں، وہ اتنی تعداد، ہماری تو 900 بھی نہیں، سب گھبرائے۔ آواز آئی نعم المولا و نعم النصیر، بہترین وہ ہے، اس کے اوپر حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہم اس کے اوپر بھروسہ کریں۔ جب ہم اس خدا پر بھروسہ کریں گے تو پھر ہمارے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن کے نزول کو، کہ ایک مرتبہ جیسا واقعہ ہوا ویسے آیت، اس کو کہتے ہیں نزول تدریجی، یعنی ایک آیت واقعے کے اعتبار سے۔ میں یہاں یہ بات کہہ دوں کہ اگر اہل بیت روٹی نہ دیے ہوتے تو سورہ دہر نازل نہ ہوتا، علی مرتضی حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ نہ دیے ہوتے تو آیت نازل نہ ہوتی، چادر تطہیر میں جمع نہ ہوتے تو آیت نازل نہ ہوتی۔ یعنی گویا اہل بیت نے وہ کام کیا ہے کہ جس کے سبب آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ بہرحال میں اپنی زبان سے کہ اہل بیت کا مرہون منت ہے قرآن مجید کی آیات پر، یعنی انہوں نے عمل کیا تو یہ آیات، البتہ خدا نے اپنے اس قرآن مجید کے مختلف آیات کو جس طریقے سے بھی انہوں نے، اللہ نے بہرحال نازل کیا، اور وہ نازل یعنی واقعات ہوئے، اس کو تدریجی۔ لیکن ایک مرتبہ کہتے نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل کیا۔ اب یہ شب قدر ایک رات ہے، اور اگر وہ تدریجی دیکھا جائے 23 سال پیغمبر کی وہ زندگی، جو 10 سال مدینے، 10 سال مکے اور 13 سال مدینے کی زندگی، اس میں ایک ایک آیات جیسے واقعات ہوئے ویسے مکے میں کبھی اور کبھی مدینے میں وہ آیات نازل ہوئی، اسی کو تدریجی۔ لیکن شب قدر میں پورا قرآن جمع ہو کر اللہ تعالی نے ایک دفعہ قلب پیغمبر پر نازل کیا، سبحان اللہ۔ اور وہ قرآن مجید یہ ہم نے قلب پیغمبر پہ نازل کیا، سبحان اللہ۔ یہ قلب پیغمبر کتنا، یعنی قرآن کا وزن کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اتنا باعظمت ہے قرآن، اتنا باعظمت ہے، یعنی اس کو معنویات کے اعتبار سے، روحانیات کے اعتبار سے دیکھیں کہ اس کی سنگینی کیا ہے۔ دیکھیں ایک انسان قرآن پڑھ کے صرف الفاظ کو پڑھ کے کہتا ہے میں قاری قرآن ہوں، لیکن ایک عالم اس کو تفسیر کر کے اپنے کو مفسر قرآن کہتا ہے۔ ہم تھوڑا سا کبھی قاری قرآن پڑھ کے قاری قرآن، اور کبھی تھوڑا سا ہو کر کے اپنے کو مفسر قرآن، لیکن اصل قرآن کے جو معلم ہیں اور قرآن کو سمجھانے والے ہیں وہ ذات اہل بیت علیہ السلام۔
تو یہ قرآن کے نازل ہونے کی کہ جو شب قدر میں وہ ایک دفعہ میں، اس کو کہتے ہیں نزول دفعی، ایک مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ تدریجی ہے، اور جو ایک بارگی اور ایک دفعہ میں نازل ہوا اسے نزول دفعی کہتے ہیں۔ اس کو علوم قرآن میں بہت قاعدے سے اچھی طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیں پھر جا کے یہ شب قدر کی اہمیت کہ وہ رات وہ ہے کہ جس میں پورا قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، اور وہ قرآن آج فضیلت کا منبع اور مرکز بنا ہوا ہے۔ اگر ہم معرفت کے ساتھ اس قرآن کو کبھی ترجمے سے ٹرانسلیٹ اور اس کے تفاسیر کو پڑھیں، تب کہیں جا کے ہمیں قرآن کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور قرآن ہمارے لیے درس زندگی بن جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ ناظرین کرام کے سامنے نزول قرآن پیش کر دی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ قرآن دو طریقے سے نازل ہوا ہے، تدریجی طور پہ نازل ہوا ہے اور دفعی طور پہ نازل ہوا ہے۔ جو ایک بارگی شب قدر میں نازل ہوا ہے اس کو دفعی کہتے ہیں، اور جو پورے 23 سال میں نازل ہوا اس کو تدریجی کہتے ہیں۔ اور میں آپ کی طرف سے بھی اور اپنے چینل کی طرف سے بھی مولانا صاحب کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے تنگی اوقات کے باوجود یہاں پہ تشریف لائے، اس سلسلے میں میں سب کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ مولانا صاحب انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اسی طریقے سے زحمت کے لیے یہاں پر جو ہے وہ بلائیں گے، اور امید کریں گے کہ ناظرین کرام بھی جو ہے وہ آپ کی اس بیانات کو خوب سمجھے ہوں۔ ناظرین کرام، میں آپ سے ودا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔